بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 28 اور اس سبق میں ہم باب المسح علی الخفین کو انشاءاللہ مکمل کر رہے ہیں، یعنی موضوع پر مسح کا بیان وہ پچھلے چند اسباق میں چل رہا ہے، اور آج ہم بات کرتے ہیں جرموق اور پٹی پر مسح کرنے کے احکام۔ جرموق کہتے ہیں موزوں کی سیفٹی کے لیے موزوں کے اوپر موزوں کی طرح کی چمڑے کا بھی ہوتا ہے یا کسی کپڑے وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، تو جرموق پہنے جاتے ہیں، اس کو جرموق کہتے ہیں، اور وہ موزوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر مسح کرنے کے کیا احکامات ہیں، کیا شرائط ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی زخم ہے یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے اوپر پٹی بندی ہے، تو اس پٹی پر مسح، کیونکہ وہ پٹی اگر کھولتے ہیں تو زخم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، پانی اس کو پہنچانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے پلستر ہوتا ہے جو ہڈی ٹوٹنے کے بعد ڈاکٹر باندھ دیتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا حکم ہے مسح کرنے کا، تو یہ سارا انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں اور ان کی شرائط بھی دیکھتے ہیں۔ تو جرموق پر مسح کرنے کی شرائط ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر، پھر انشاءاللہ کتاب میں دیکھیں گے۔ تو جرموق جو موزوں کے اوپر موزوں کی سیفٹی کے لیے جو پہنے جاتے ہیں، ان کے اندر اوپر مسح کرنے کی شرائط میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے سے پہلے پہنے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے تو اصل تو موزوں پر مسح ہے نا، تو اگر موزے پہننے کے بعد جو جرموق ہیں وہ وضو ٹوٹنے سے پہلے پہنے ہیں تو پھر ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جرموق چمڑے کے بنے ہوئے ہوں، تو جرموق جب چمڑے کے بنے ہوئے ہوں گے تو ان کے اوپر مسح وہ گویا کہ موزے کے نیچے جس طریقے سے جو چیز بھی آپ پہنے، کوئی جراب پہنے یا کچھ پہنے، کوئی حرج نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے موزوں پر گویا کہ موزے پہنے ہوئے ہیں تو جرموق پر مسح یہ بھی موزوں پر مسح ہی شمار ہوگا، بشرطے کہ جرموق بھی اسی طریقے سے چمڑے کے بنے ہوئے ہوں جس طریقے سے موزے بنے ہوئے ہیں۔ اگر بالکل باریک ہیں تو پھر وہ اتنے ہونے چاہیے کہ ان کے اوپر جو تری ہے تو وہ تری پانی کی اندر موزوں تک پہنچ سکے، تب مسح درست ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ مسح سے مانع ان میں پھٹن نہ ہو، یعنی جرموق ہیں وہ اگر اتنے پھٹے ہوئے ہیں کہ 3 انگلی کی مقدار، پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار اس سے ظاہر ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں موزوں پر اس جرموق پر مسح نہیں کر سکتے، پھر ان کو اتار کر نیچے موزے پر مسح کرنا ہوگا۔ تو ان 3 شرطوں کے ساتھ آپ جرموق پر بھی مسح کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر جرموق پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح علیہ، اگر کسی نے جرموق پہنے ہوئے ہیں موزوں کے اوپر تو اسی جرموق پر مسح وہ کر سکتا ہے، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ البدل لا یکون له بدل، کہ بدل کا کوئی بدل نہیں ہوتا، کیونکہ موزے وہ خود پاؤں کو دھونے کے کا بدل ہے نا، پاؤں کا وہ بدل ہے کہ دھونے کی بجائے موزوں پر مسح کیا جا رہا ہے، تو موزے خود بدل ہیں، یا موزوں پر مسح وہ دھونے کا بدل ہے، تو لہٰذا اوپر جرموق پہن لیے تو جرموق کے اوپر مسح وہ موزوں کے مسح کا بدل ہو جائے گا، یا جرموق موزے کا بدل ہو جائیں گے، تو بدل کا بدل یہ جائز نہیں ہوتا، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جرموق پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ ولانا احناف فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجرموقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جرموقوں پر مسح فرمایا ہے۔ جب یہ روایت ہے اور فعلی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل منقول ہے تو اس سے پتہ چلا کہ جرموق پر مسح کرنا درست ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّهُ تَبْعٌ لِلْخُفِّ اسْتِعْمَالًا وَغَرَضًا، کہ یہ جو جرموق ہیں یہ موزے کا تابع ہے استعمال کے اعتبار سے اور غرض کے بھی اعتبار سے، چونکہ استعمال بھی موزوں کے اوپر کیا جاتا ہے
موزوں کے پہلے موزوں کو پہنا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جرموق پہنا جاتا ہے، اور غرض کے اعتبار سے بھی یہ موزے کا تابع ہے کہ موزے کی سیفٹی کے لیے اور اس کے بچاؤ کے لیے اس کو پہنا جاتا ہے۔ تو فصارا کا خفن ذی طاقینی، تو گویا کہ یہ جو جرموق ہیں یہ اس موزے کی طرح ہوگے کہ جس کے دو طاق ہوں، یعنی جس کی دو تہیں ہوں، یعنی ڈبل موزہ آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر ڈبل چمڑا چڑھا ہوا ہو، تو وہ جو موزہ ہوتا ہے تو اس کے اندر گویا کہ دو تہ اس کی ہیں اور دو اس کے سمجھ لیں کہ تہ بتے اس کے وہ چمڑا چڑھا ہوا ہے، تو اس طرح کا موزہ جو ہوتا ہے ڈبل موزہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو گویا کہ یہ وہی موزہ ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک ہی موزہ ہوگی، یعنی چونکہ جرموق اس موزے کے تابع ہو کر گویا کہ ایک ہی موزہ بن گئی، دو تہ والا، دو طاق والا۔ تو جب ہو گیا تو لہٰذا اب جواب بھی آپ کا نکل آیا کہ لا یکون لہ بدل، کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا، تو جواب یہ کہ وہ بدل عن الرجلی لا عن الخف، کہ یہ جرموق جو ہے یہ تو پھر بدل ہے پاؤں کا، نہ کہ موزے کا، پاؤں کا بدل ہے، کیونکہ موزے کے تابع ہو کر گویا کہ ایک ہی موزہ بن گئے ہیں یہ، تو لہٰذا یہ پاؤں کا بدل ہو گئے نہ کہ موزے کا بدل۔ بخلاف ما اذا لبس الجرموق بعد ما احدث، ہاں بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ وضو کرنے والا وہ جرموق کو وضو ٹوٹنے کے بعد پہنے، وضو ٹوٹ گیا اس کے بعد موزوں کے اوپر جرموق پہنا ہے، اس صورت میں پھر ہم اس کو پاؤں کے کام و کام نہیں کریں گے یا اس کے اوپر مسح نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لأن الحدث حل بالخف، اس لیے کہ جو حدث ہے، حدث اصغر، وہ موزوں تک پہنچ چکا ہے، موزوں تک اس نے حلول کر لیا ہے۔ اب موزوں کے اوپر اگر مسح نہیں کریں گے تو اوپر جرموق پر کریں گے تو نیچے موزوں تک تو حدث پہنچ چکا ہے نا، تو لہٰذا پھر جرموق پر مسح کافی نہیں ہوگا۔ فلا يتحول الى غیرہ، پس وہ جو حدث ہے وہ ویسے نہیں پھرے گا کسی دوسری کی طرف، یعنی جرموق کی طرف وہ حدث نہیں جائے گا، بلکہ وہ حدث اسی موضوع کے اوپر رہ گیا، لہذا موضوع پر ہی مسح کر کے اس حدث کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ولو کان الجرموق من کرباس، پس اگر جرموق وہ باریک ہو، کپڑے وغیرہ کا ہو، یعنی چمڑے کا نہ ہو بلکہ کسی کپڑے وغیرہ کا ہو، تو لا يجوز المسح علیہ، پھر اس صورت میں مسح اس پر کرنا جائز نہیں ہے، لأنہ، اس لیے کہ لا يصلح بدلا عن الرجل، کہ اس صورت میں وہ جرموق وہ پاؤں کا بدل نہیں بن سکتا، اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، چونکہ اسی وقت میں صلاحیت رکھ سکتا ہے جب وہ موزے کی طرح کا ہو، چمڑے کا ہو یا کسی ایسی چیز کا ہو۔ ہاں الا ان تنفذ البلۃ الى الخف، الا یہ کہ اگر تری اس کپڑے کے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا جرموق ہے، اس سے پانی کی جو تری ہے وہ اگر اندر موزے تک پہنچ سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں چونکہ ہم یہ شمار کریں گے کہ گوئے کہ موزے پر ہی مسح ہو گیا، کہ تری اس تک پہنچ گئی، تو اس صورت میں درست ہو سکتا ہے، ورنہ اس جرموق پر مسح کرنا پھر درست نہیں ہوگا۔ ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، ہاں الا ان یکون مجلدین، الا یہ کہ وہ مجلدین ہوں، او منعلین، یا وہ منعلین ہوں، یعنی مجلدین کا مطلب یہ ہے کہ اوپر نیچے، یعنی نیچے تلوے کی طرف سے بھی اور اوپر ظاہر بھی ان کے اوپر چمڑا چڑھا ہوا، اس کو کہتے ہیں مجلد، اور منعل کہتے ہیں کہ صرف نیچے تلوے کی طرف سے وہ نیچے کی طرف سے چمڑا چڑھا ہوا ہو اور اوپر ان جرابوں پہ کوئی چمڑا وغیرہ نہ ہو، تو یہ اگر ہوں تو پھر ان کو ہم موزے کے حکم میں داخل کر کے ان کے اوپر مسح کو جائز کرا دیں گے اگر مجلد ہوں یا منعل ہوں، لیکن اس کے علاوہ جرابوں پر مسح کرنا اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں یجوز، جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اذا کان ثخینین، جب وہ موٹے ہوں، اتنے موٹے کہ لا یشفانی، یعنی مزید اس موٹے ہونے کی تاکید ہے کہ باریک نہ ہوں، اس کے اندر پانی وغیرہ نہ چھنتا ہو اور اس کے اندر اگر دیکھیں تو دوسری طرف نظر نہ آتی ہو، تو اتنے باریک نہ ہوں اگر موٹے ہوں۔ اب اس کی شرائط ہیں کہ کتنے موٹے ہوں، تو وہی موزوں کے اوپر مسح کرنے کی صورت میں جو ہم نے موزوں کی شرائط بیان کی ہے نا، 3 شرائط، وہ اگر 3 شرائط کسی بھی کمپنی کے جرابوں کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو ان جرابوں پر بھی مسح درست ہوگا۔ کون کون سی شرائط؟ نمبر 1 کہ وہ اتنے موٹے ہوں
کہ ان کے اندر پانی نہ چھنتا ہو، پانی اندر پاؤں تک نہ پہنچتا ہو. دوسرا یہ کہ وہ اتنے موٹے ہوں کو کہ بغیر ربڑ کے یا بغیر کسی سہارے کے وہ خود پنڈلی پر کھڑے ہوں، اور اتنے موٹے اور اتنے مضبوط ہوں کہ 2 میل تک چلنے سے وہ پھٹے نہیں، بغیر جوتے پہنے ان کے اوپر ان کے ساتھ چلنے سے وہ پھٹے نہیں. تو یہ 3 شرطیں اگر کسی جرابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو ان کے اوپر بھی مسح کرنا درست ہو جائے گا. لما رویہ، جیسے کہ صاحبین کا جو قول ہے اس کی دلیل ہے کہ روایت جیسے کیا گیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی جوربیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جرابوں پر مسح فرمایا ہے. تو وہ وہی جرابیں ہوں گے کہ جن کے اندر وہ 3 شرطیں پائی جاتی ہوں گی. وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ إِذَا كَانَ ثَقِيلًا، لہٰذا عقلی دلیل ہم یہ دے دیتے ہیں صاحبین کی طرف سے کہ اگر وہ موٹے ہوں گے جرابیں، اذا کان ثقیلا، جب وہ جراب موٹے ہوں گے تو ان کے اندر چلنا بھی، ان کو پہن کر چلنا بھی ممکن ہے، 2 میل تک چلنا بھی ممکن ہے. جب وہ موٹے ہوں گے ان کے اندر پانی بھی نہیں جاتا ہوگا، تو لہٰذا اس صورت میں ان پر مسح کرنا درست ہے. وَهُوَ أَن يَسْتَمْسِكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ أَن يُرْبَطَ بِشَيْءٍ، کہتے ہیں کہ وہ موٹے اتنے ہوں کہ وہ پنڈلی کے اوپر بغیر کسی چیز سے باندھے وہ وہاں رکے ہوئے ہوں، ٹھہرے ہوئے ہوں. تو فَأَشْبَهَ الْخُفَّ، تو پھر وہ موزوں کے مشابہ ہو جائیں گے. وَلَهُ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْخُفِّ، کہ یہ جراب موزے کے حکم میں نہیں ہیں. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْيِ فِيهِ، اس لیے کہ مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے جرابوں کے اندر مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے. الا اذا كان منعلا، الا یہ کہ وہ منعل ہوں. منعل کا معنی کہ ان کے نیچے چمڑا چڑھا ہوا ہو، تو پھر ان کے ساتھ چلنا ممکن ہے، ورنہ چلنا ممکن نہیں ہے. وهو محمل الحدیث، تو یہی حدیث کا بھی محمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر جو مسح فرمایا ہے تو وہ منعل تھے، یعنی ان کے نیچے چمڑا چڑھا ہوا تھا. وعنہ، امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ انہو رجع الی قولہما، کہ امام صاحب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا اور جرابوں پر مسح کیا، ایسی جرابیں جن کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں. اور وعلیہ الفتوی، اور اسی پر فتوی بھی ہے اور یہی راجح قول ہے کہ جرابوں کے اندر اگر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو ان جرابوں پر بھی مسح کرنا درست ہے. ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة، پگڑی کے اوپر مسح جائز نہیں ہے. پگڑی پہنی ہوئی ہے تو سر پر مسح کرنے کے بجائے اگر کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح پگڑی کے اوپر سے ہی مسح کر لوں، چونکہ ان کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے موزوں کو بار بار اتارنے میں حرج ہے، تو اس میں تو مسح کی گنجائش دی گئی، لیکن پگڑی کو کے اوپر مسح کی گنجائش نہیں دی گئی. والقلنسوة، اس طریقے سے ٹوپی کے اوپر بھی مسح جائز نہیں ہے. والبرقع، اور اس طریقے سے عورت ہے تو اس نے اگر کوئی دوپٹہ پہنا ہوا ہے یا برقع وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس کے اوپر سے وہ سر کا مسح نہیں کر سکتی. والقفازین، اور اس طریقے سے دستانے ہیں پاؤں ہاتھوں کے اوپر جو سردی سے بچنے کے لیے پہنے جاتے ہیں، تو ان دستانوں کے اوپر سے بس مسح کر لیں، اس کو دھوئیں نہیں، تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لأنه لا حرج في نزع هذه الاشیاء، اس لیے کہ ان چیزوں کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. والرخصۃ لدفع الحرج، اور رخصت جو دی گئی ہے مسح کرنے کی وہ تو حرج کو دور کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور حرج موزوں کے اتارنے میں تو ہے لیکن ان چیزوں کے اتارنے میں نہیں ہے. ويجوز المسح على الجبائر وان شدها على غير وضوء، پٹیوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے اگرچہ ان کو بغیر وضو کے پہنا ہو. پٹی جبیرہ کی جمع ہے جبائر. جبیرہ کہتے ہیں کہ وہ لکڑیاں جن کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو باندھا جاتا ہے، تو جدید اس کی صورت پلستر ہے، کہ پلستر جو کر کے ہڈی کو باندھا جاتا ہے اس کو جبیرہ کہہ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے زخموں کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جائے اس کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے. تو ان سب صورتوں میں جو پٹی باندھی جاتی ہے تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، چونکہ ان کو کھولنے میں بھی اسی طرح کا حرج ہے جس طریقے سے موزوں کو کھولنے میں حرج ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے. تو لہٰذا ان ڈاکٹر اس کو منع بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگرچہ اندر زخم نہ ہو لیکن ہڈی ٹوٹی ہو تو اس پلستر کو بار بار کھولنے میں چونکہ خرچ بھی آتا ہے اور حرج بھی ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس پہ مسح کرنا جائز ہے. اور بغیر وضو کے، چونکہ اس وقت جب پہنی جاتی ہیں یا ہڈیاں باندھنے کے وقت ضروری تو نہیں ہے کہ اس وقت انسان کا وضو ہوگا،
یا اس کو پہلے وضو کروایا جائے گا، وہ تو ایمرجنسی میں باندھی جاتی ہیں، تو اس لیے بے شک بغیر وضو کے باندھی جائے پٹی پھر بھی اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ لِأَنَّهُ علیہ السلام فعلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس طرح کیا ہے، وَأَمَرَ عَلِيًّا بِهِ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل منقول ہے اور حکم بھی منقول ہے، تو اس لیے پٹی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ پٹی کے نیچے وضو کے جو بھی اعضاء آئیں گے تو ان کے اوپر مسح کرنا درست ہوگا۔ عقلی دلیل ہے کہ وَلِأَنَّ الْحَرَجَ فِيهِ فَوْقَ الْحَرَجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ، کہ اس پٹی کے اندر جو حرج ہے اس کو کھولنے میں، وہ موزے کو نکالنے کے اندر جو حرج ہے اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ظاہر یہاں پہ تو زخم ہے، پاؤں کے اندر تو زخم نہیں ہے، جہاں پہ موزہ پہنا ہوا ہے ضروری نہیں کہ وہاں پہ زخم ہو، تو بغیر زخم کے جب موزہ اتارنے کے اندر حرج محسوس کیا گیا اور اس کی وجہ سے مسح جائز قرار دیا گیا، تو زخم کے اوپر پٹی جو بندھی ہوئی ہے یا ہڈی کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو حصہ پٹی کے نیچے آ گیا تو اس پر بطری کے اولا مسح کرنا جائز ہوگا۔ فکان اولا بشرع المسح، لہذا مسح کے مشروع ہونے کے لیے یہ زیادہ اولا ہے۔ ویکتفی بالمسح علی اکثرہما، کہتے ہیں کہ اکتفا کیا جائے گا، یا ویکتفا اکتفا کیا جائے گا مسح کرنے کے ساتھ علی اکثرہا، اس پٹی کے اکثر پر۔ اگر پوری پٹی پر مسح نہیں کیا جاتا کہ اگر پاؤں گیلا ہاتھ یا تر ہاتھ اس پٹی پہ نہیں پہنچایا جا سکتا، یا اس کو گیلا ہاتھ پہنچانے میں بھی اگر اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو اکثر حصے پر اگر کر لیا تو پھر بھی کافی ہو جائے گا۔ بلکہ اکثر پٹی پر مسح کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اگر پوری پٹی پر مسح نہیں ہو رہا، چونکہ اکثر کو کل کا حکم دے دیا جائے گا، لہٰذا پٹی کے اکثر حصے پر مسح کر دیا جائے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، پوری پٹی پر اگر مسح نہ بھی کریں۔ ذکرہ الحسن رحمہ اللہ، امام حسن رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ولا یتوقت، اور اس کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، حالانکہ موزوں پر مسح کرنے کے دوران تو وقت ہوتا ہے کہ مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے، جبکہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے جب تک کہ زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ لعدم التوقیف بالتوقیت، کیونکہ وقت مقرر سے متعلق یا وقت کو مقرر کرنے سے متعلق کوئی بھی ہمارے پاس روایت نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ لعدم التوقیف، ہمیں کوئی واقفیت نہیں ہے کسی روایت کے اوپر، چونکہ یہ روایت سے ہی ثابت ہے اور اجازت ملی ہوئی ہے، تو لہذا اس میں کوئی وقت نہیں ہے، تو یہاں پر ہم کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ وَإِن سَقَطَتِ الْجَبِيرَةُ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ، اگر بغیر ٹھیک ہونے کے پٹی کھل گئی، پٹی گر گئی، تو ظاہر ہے کہ ابھی تک زخم تو ٹھیک نہیں ہوا، پہلے ہی کھل گئی ہے، تو لا یبطل المسح، تو مسح باطل نہیں ہوگا۔ حالانکہ موزے اگر درمیانی مدت کے اندر اگر گر جاتے ہیں یا موزہ اتر جاتا ہے تو اس صورت میں تو مسح باطل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پٹی کی وجہ سے مسح باطل نہیں ہوگا۔ لأن العذر قائم، کیونکہ عذر ابھی تک قائم ہے تو لہٰذا مسح باطل نہیں ہوگا۔ والمسح علیہا کالغسل لما تحتہا، لہذا اس پٹی کے اوپر مسح کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس کے نیچے آنے والے جسم کے حصے کو دھونا، اسی کی قائم مقام ہے۔ مادام العذر باقی، جب تک کہ عذر زخم وغیرہ کا ابھی تک باقی ہے اس وقت تک۔ فإن سقطت عن برء، اگر وہ پٹی زخم ٹھیک ہونے کے بعد وہ گری ہے اور اب نیچے زخم ٹھیک ہو چکا ہے اور پانی اس کو نقصان نہیں دیتا، تو بطلا، اس صورت میں مسح باطل ہو جائے گا، لزوال العذر، کیونکہ عذر ابھی زائل ہو چکا ہے۔ وإن كان في الصلاة، اگر وہ نماز میں تھا اور اس دوران پٹی اتر گئی اور زخم ٹھیک ہے، استقبال، نماز کو نئے سرے سے پڑھے گا چونکہ مسح باطل ہو چکا ہے۔ لأنه قدر على الأصل، اس لیے کہ اب وہ نمازی اصل پر قادر آ چکا ہے، یعنی پانی پر قادر آ چکا ہے، قبل حصول المقصود بالبدل، بدل سے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے، کیونکہ بدل تھا پٹی پر مسح، وہ اس سے ابھی تک اس نے نماز پڑھی نہیں تھی کہ اس سے پہلے یا اس کے دوران اصل پر قادر ہو گیا، یعنی زخم کی جگہ کو دھونے پر قادر ہو گیا، تو لہٰذا وہ جو مسح ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو پٹی پر مسح اور موزوں پر مسح، اس کے درمیان کچھ فرق آپ نے اس دوران دیکھا کہ 2 3 4 فرق آپ نے دیکھے۔ ان میں سے ایک فرق تو یہ کہ پٹی پر مسح کرنا جائز ہے اگرچہ بے وضو باندھی ہو،
جبکہ موزوں پر ایسا نہیں ہے. موزوں پر تو وضو اور طہارت ہونا کم از کم پہلے پاؤں کو دھویا جائے اگرچہ پھر موزے پہنے جائیں، یا یہ کہ پہلے پورا وضو کر کے پھر موزے پہنے جائیں، لیکن یہ کہ پہلے طہارت ہونی چاہیے تب ان موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا فرق یہ کہ پٹی پر مسح کرنے کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں جب تک زخم ٹھیک نہیں ہے، جبکہ موزوں کے لیے مدت مقرر ہے. تیسرا یہ کہ زخم ٹھیک ہوئے بغیر اگر پٹی کھل جاتی ہے تو اس صورت میں مسح باطل نہیں ہوتا، جبکہ موزہ کسی بھی وقت اگر اتر جاتا ہے تو مسح باطل ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ فرق تھے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اور باب المسح علی الخفین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آج ہم نے موزوں کے اوپر پہنے جانے والے جرموخ اور پٹی وغیرہ کے اوپر مسح کے مسائل کو پڑھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.